अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक ऐसा ताबूत जिसके ज़रिए अल्लाह ताला एक रोशनी की सूरत मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम किया करता, यानी ताबूत सकीना, जिसे अपने सामने रख कर की गई बनी इसराइल की हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता और इसकी बेइंतहा ताकत ने इसको हाथ लगाने वाले कई लोगों की जान तक ले ली। ताबूत सकीना क्या था, ये कहाँ से आया था, इसके अंदर क्या मौजूद था, ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? क्या वाकई माहिरीन के मुताबिक ये इथियोपिया के एक चर्च के अंदर मौजूद है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या 1981 के अंदर रिलीज होने वाली फिल्म इंडियाना जोन्स के मुताबिक हिटलर की फौज ने इसकी खोज लगाकर इसे डिस्कवर करने के बाद इसकी ताकत को हासिल करने की कोशिश की थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ताबूत सकीना एक ऐसा मुकद्दस संदूक है जो कि यहूदियों के लिए इतना ही अहम है जितना मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई तबरुकात, क्योंकि इनके मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए तो अल्लाह ने 10 अहकामात की तख्तियों के अलावा एक ताबूत बनाने का भी हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, जिसे बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। इसमें तमाम तबरुकात को रखा जाता और मूसा अलैहिस्सलाम इसी ताबूत सकीना के जरिए अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम किया करते, जिसके ऊपर 2 फरिश्तों के मुजस्मे मौजूद थे और इन्हीं के दरमियान से एक रोशनी निकलकर मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करती। इसमें तौरात का असल नुस्खा था, पत्थर की तख्तियाँ थी जिस पर 10 अहकामात लिखे थे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और इनके कुर्ते मनो सलवा का मन, यानी बनी इसराइल कौम का वो खाना जो कि आसमान से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ करता, इसके अंदर मौजूद था। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी जिससे वो जिन्नात को कंट्रोल किया करते थे, इसके अंदर मौजूद थी, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के एहसान को याद रखें। बनी इसराइल कौम इसे बेहद मुकद्दस समझते थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब भी इनके दरमियान कोई बड़ी मुश्किल आती, मसलन जंग के वक्त या कबीलों के दरमियान कोई लड़ाई का फैसला करना होता, तो ताबूत सकीना को सामने रखकर वो फैसला किया करते, क्योंकि इन तबरुकात की वजह से ये इंतहाई मुकद्दस और सकीना यानी दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। यह शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक था जिस पर बाहर सोने को चढ़ाया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये कौम सरकश और नाफरमान हो गई, आपसी झगड़े, सूद, जादू और नबियों के खिलाफ साजिशों में पड़ गई। तो तब अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया, तो कौम अमालका को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने हमला करके यरूशलेम को बिल्कुल तबाह कर दिया। ये कौम कई हजार बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए और बाकी दरबदर होकर यहाँ वहाँ भटक गए, और ये कौम ताबूत सकीना को भी उठाकर अपने साथ ले गई और ले जाकर इसे एक गंदी जगह पर डाल दिया। ये बनी इसराइल के जवाल का दौर था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम इस वक्त बनी इसराइल के पैगंबर थे, मगर बहुत बूढ़े हो चुके थे। बनी इसराइल के सब लोग इकट्ठे होकर इनके पास गए और कहने लगे कि आप हमारे लिए एक सिपा सलार मुकर्रर कर दें ताकि इसकी क़यादत के अंदर हम काफिरों से इकट्ठे होकर लड़ सकें और अपना वतन फ़लस्तीन वापस हासिल करें। हज़रत शमूएल ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो जिस भी शख्स को मैं तुम्हारा बादशाह चुनूंगा तुम्हें हर सूरत इसकी बैत करनी होगी, कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा। लिहाजा ये सब लोग राज़ी हो गए, लेकिन चुना गया 30 साल के एक नौजवान हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को, जो कि उस वक्त माल और स्टेटस के हिसाब से बनी इसराइल के लोगों में बहुत कम थे। लिहाजा ये सुनकर ये सब लोग अपनी बात से मुकर गए और इस बात पर एतराज़ करने लगे कि ये नौजवान तो हमारे स्टेटस का भी नहीं है, हम इसकी हुक्मरानी कैसे कबूल करें। हज़रत शमूएल ने फरमाया कि ये ज़ारी स्टेटस के अंदर तो बेशक कमज़ोर हैं, मगर इल्म और जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह का हुक्म है, और इसकी निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना जिसे तुमसे छीन लिया गया था वो तुम्हें बरकत के तौर पर वापस मिलेगा, तो तुम लोग इस निशानी को देखकर अल्लाह के हुक्म को कबूल करना। बनी इसराइल के लिए यह बात नाकाबिल यकीन थी कि ऐसी जंगजू और ताकतवर कौम बिना किसी जंग के यह मुकद्दस संदूक इन लोगों को वापस कर दे, और खुद से जंग करने की तो बनी इसराइल की उस वक्त कोई हैसियत ही नहीं थी। इस निशानी का जिक्र सूरह अल बकरा की आयत 243 के अंदर इस तरह से मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते इसको तुम्हारे पास उठाकर लाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब कौम अमालका ने इस मुकद्दस संदूक की बेहुरमती शुरू की तो इसका नतीजा ये निकला कि इनके शहरों के अंदर ताउन की वबा फैलना शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते कई शहरों को वीरान कर दिया। आखिरकार तंग आकर ज्योतिषी और कबीले के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और अंदाजा लगाया कि शायद इस संदूक की बेहुरमती की वजह से ये सब नहुसत हो रही है। लिहाजा इस ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर रखकर इन लोगों ने शहर से बाहर निकाल दिया, और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी का रुख बनी इसराइल कौम की तरफ मोड़ दिया, और यूं ये संदूक इनके पास हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक बिना कोई जंग किए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहुंच गया। लिहाजा ये लोग इस निशानी को देखकर मजबूर हो गए कि इस हुक्म को तस्लीम करें, और आखिरकार तालूत को अपना बादशाह कबूल कर लिया। और इसके बाद ये कौम इकट्ठी होकर फ़लस्तीन यानी अपना वतन हासिल करने के लिए जंग की तैयारी करती है, मगर फ़लस्तीन की फ़ौज के अंदर जालूत नाम का एक शख्स था जो कि किसी देव की तरह लंबा और इंतहाई ताकतवर था।
بنی اسرائیل قوم ان سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ کوئی بھی ان سے جنگ کرنے کو تیار نہ ہوا، اور اوپر سے فلسطینی فوج نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی جالوت کو قتل کر دیا تو یہ وطن بنا کسی جنگ کے تمہارا ہے۔ لہٰذا طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص اسے قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا، جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا، اور وعدہ کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، اور 16 سال کے بعد جب طالوت کی وفات ہوئی تو اگلا بادشاہ انہیں چن لیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے ایک الگ سے ہیکل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور اس مقدس صندوق کو بھی یہاں پر حفاظت سے رکھا جائے، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ اس عمارت کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کو مکمل کیا۔ انہوں نے جنات سے اس عمارت کی تعمیر کروائی، اسی لیے ان کے نام کے مناسبت کی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سال کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام مزید 40 سال تک بادشاہ بنے، جن کی حکومت پوری دنیا تک قائم ہو گئی، یعنی تقریباً 100 سال کا عرصہ بنی اسرائیل کا عروج تھا۔ سورہ البقرہ کے چیپٹر 2 کے آخر پر اس واقعے کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، اور اسی لیے یہ صندوق مسلمانوں کے لیے اس قدر اہم ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ لیکن اسلامی روایت کے مطابق یہ مقدس صندوق ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور پھر وراثت کے طور پر ان کے اولاد یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم پھر سے اسی جادو ٹونا، سود اور آپسی خانہ جنگی کے اندر پڑ گئی۔ بے تحاشا نبی بھیجنے کے باوجود یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، الٹا پیغمبروں کے دشمن ہو کر ان کے خلاف سازشیں کی، انہیں قتل کیا۔ یہ عجیب لوگ تھے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور اس کی عبادت بھی۔ ان کی اسی منافقت سے اللہ کی ذات جلال کے اندر آئی تو ایک بار پھر سے اللہ کا عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر کی صورت میں ان پر نازل ہوا، جس نے یروشلم شہر پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے کوئی ایک عمارت بھی صحیح سلامت نہ چھوڑی اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے انہی غلاموں کی بستی تعمیر کی جسے تل ابیب کا نام دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا، اس کی بے حرمتی کی اور قوم عمالقہ کی طرح اسے ایک گندی جگہ پر ڈال دیا، جس کا عذاب اس پر ذوالقرنین بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا، کیونکہ اس واقعہ کے 70 سال کے بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین نے بابل عراق پر حملہ کر کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا اور اسے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ پھر سے یہاں پر آ کر آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایک بار پھر سے شروع کر دی، جو کہ 400 سال تک قائم رہی، مگر اس دوران تابوت سکینہ کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ آخر وہ کہاں پر گیا، بخت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وقت گزرتا گیا، یروشلم رومی حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا، جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت کے منافق یہود علماء کو آئینہ دکھانے پر رومی بادشاہ کو ان کے قتل پر آمادہ کیا گیا کہ یہ شخص دجال ہے، مگر اللہ نے انہیں موجزانہ طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ یوں 70 سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل نے رومی حکومت سے بغاوت کی کوشش کی تو 70 عیسوی کے اندر رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور یہ بخت نصر سے بھی ظالم ثابت ہوا کیونکہ اس نے پورے شہر سمیت ہیکل سلیمانی کو ایسا تباہ کیا کہ اس کی صرف ایک ہی دیوار باقی رہ گئی، جسے آج بھی مقدس جان کر یہودی قوم اس کے سامنے روتی اور دعائیں کرتی ہے۔ اس دوران لاکھوں یہودی مارے گئے، کئی ہزار کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا، اور اب کوئی بھی ایسا شخص نہ بچا جو کہ یہ بتا سکتا کہ تابوت سکینہ آخر کہاں چلا گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ لوگ 1900 سال تک در بدر یہاں پر بھٹکتے رہے، اور جب برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر قبضہ کیا تو موجودہ اسرائیل کو جنم دیا، جہاں پر دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آج تک اس تابوت سکینہ کا منظر سے غائب ہونا بالکل ایک پہیلی ہے، جس کے بارے میں مختلف دعوے دنیا بھر سے سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کے مطابق تو وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں پر موجود ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق یہ مسجد اقصی کے نیچے ہی کہیں پر دفن ہے، جہاں پر کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور وہ اس کی تلاش میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیادوں تک کو ان لوگوں نے کھدوا دیا ہے۔ لیکن آج ماہرین کی مانیں تو ان کا سب سے بڑا شک ہے ایتھوپیا کے ایک چرچ پر، جو کہ ایتھوپیا کے اکسوم قصبے کے اندر موجود چرچ آف سینٹ میری آف زیون ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکسوم قصبے کے اندر رومی دور حکومت کے اندر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگا تھا، جسے چھپا کر یہاں پر منتقل کیا گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی پراسرار طاقتیں تھیں کہ اسے ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تو کئی اپنی آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ ایڈورڈ ایلنڈراف، جو کہ ایک مشہور برٹش ہسٹورین ہے، اس کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنی آنکھوں سے اس تابوت کو اس چرچ کے اندر دیکھا ہے جب وہ برٹش آرمی کے اندر تھا،
और यहाँ پر کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں، مگر اسے زبردستی اندر گھس کر جب تحقیقات کرنا پڑی تو سچ اس کے سامنے آیا۔ جبکہ ایکسپرٹس آج یہ کہتے ہیں کہ ایڈورڈ نے جو تابوت دراصل وہاں پر دیکھا تھا وہ اصل نہیں تھا بلکہ ریپلیکا تھا، یعنی اصل کی کاپی، جو کہ لگتا بالکل اصل جیسا تھا۔ 1992 کے اندر کئی ماہرین کی ٹیم خفیہ طور پر جب اس کی تحقیقات کرنے چرچ پر پہنچی تو چرچ کے سرپرست نے بتایا کہ ہاں یہ یہیں پر موجود ہے، لیکن یہ تباہی ہے کیونکہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس میں عجیب سی طاقت ہے جو کہ دیکھنے والے کو بالکل اندھا کر دیتی ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے یا تو ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو چکی ہیں یا اس روشنی کی شدت کی وجہ سے سفید ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے نہ تو اس بات سے کبھی انکار کیا ہے اور نہ اس کا اقرار۔ مذہبی طور پر عقیدت کی وجہ سے کسی بھی شخص کو آ کر یہاں پر تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا یہ دعویٰ آج تک کنفرم نہیں ہو سکا۔ جبکہ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ مصر میں دریائے نیل کے پاس کہیں پر دفن ہے، جسے 1981 کی ایک فلم انڈیانا جونز کے اندر دکھایا گیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق دوسرے جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کی نازی فوج نے اس تابوت سکینہ کو مصر کے پاس کہیں پر کھوج نکالا تھا، جو کہ ایک سرنگ کے اندر حفاظت سے دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس میں بے تحاشا طاقت موجود تھی جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور انسانوں کو تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ اسے حاصل کرنا ہٹلر اور اس کی فوج کا خواب ہی رہ گیا۔ کیونکہ فلم کے آخر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس تابوت سکینہ کو کھولا جاتا ہے تو اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے آس پاس موجود سبھی فوجی اور تمام لوگ ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے کچھ عجیب و غریب قسم کی روحیں نکل کر سبھی لوگوں کو مار دیتی ہیں اور اس کے بعد اسی تابوت کے اندر پھر سے واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کا غائب ہونا آج تک ایک راز ہے کہ یہ آخر کہاں پر چلا گیا۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ بنی اسرائیل قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر یہ نعمت ان سے چھین لی گئی، جو کہ آج تک کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے دور ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت واپس آئے گا تب اللہ تعالیٰ اسے ایک بار پھر سے ظاہر کرے گا، لیکن تب تک اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات یا اس کے ملنے کے بارے میں کسی بھی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ صرف سنسنی پھیلانے کے لیے افواہیں ہو سکتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔